الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اما بعد میرے بھائیوں اور دوستو عزیزو، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس کی 10 تاریخ کو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر گوشہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ کل کے نشست میں عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام حضور علیہ السلام نے خود حسین رکھا، اور جن کو گھٹی حضور علیہ السلام نے دی، اور جن کے منہ میں اپنا لعاب دان حضور علیہ السلام نے ڈالا، جن کا عقیقہ حضور علیہ السلام نے کروایا، جن کا ختنہ حضور علیہ السلام کے حکم سے ہوا، 7ویں دن حضور علیہ السلام نے نام رکھا، اور حضور علیہ السلام کی گود کے اندر جنہوں نے پرورش پائی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی باتیں کچھ عرض کر رہا تھا میں، تو اس میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ ان کا دودھ پیا تھا، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فضل جو حضور علیہ السلام کی چچی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھی، ان کا دودھ بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیا اور ان کی گود میں بھی پرورش پائی تھی۔ حضرت فضل نے ایک خواب دیکھا تھا، جس میں یہ دیکھا کہ خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا، اور پھر یہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا اور وہ حضرت فضل کی گود میں آ گیا۔ فضل صبح اٹھی تو بڑی پریشان ہوئی کہ یہ عجیب خواب ہے کہ حضور کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، یہ تو بہت ہی بھیانک خواب ہے۔ بڑی پریشان ہوئی، حضور علیہ السلام سے عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت عمدہ خواب ہے، اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ الزہرا کو بیٹا دے گا جو فضل کی گود میں کھیلے گا، پرورش پائے گا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کی پرورش حاصل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود حاصل ہوئی، اور صحابہ کی صحبت ملی، اور ایک نورانی اور ایک بہت ہی عمدہ قسم کا نزول قرآن کا ماحول دیکھا، ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر آنا جانا تھا، ایک زبردست قسم کا ماحول ملا، اور اس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی، اور حضور کی گود میں کھیلے کودے، حضور کے کندھوں پر سواری کی، حضور سجدے میں ہوتے تھے، حضرت حسین حضور علیہ السلام کی کمر پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضرت حسین وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اپنے سجدوں کو لمبا کیا ہے۔ ایک بغل میں کبھی حضرت حسن کو بٹھایا، دوسری بغل میں حضرت حسین کو بٹھایا۔ حضرت حسین اور حسن وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اپنا جمعے کا خطبہ چھوڑ کر جا کے ان کو اٹھا کے لایا اپنے ممبر پر، اپنے دائیں اپنے بائیں بٹھایا، اور فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے، اور حضور کی گود میں پرورش پائی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنے کسی کام سے حاضر ہوا، تو میں حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اور آپ کے چادر کے نیچے کوئی چیز تھی۔ جب میں اپنی بات حضور علیہ السلام سے کر چکا تو پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ آپ کی چادر کے نیچے کیا چیز ہے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹایا، آپ کی دائیں بغل کے نیچے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اور آپ کی بائیں بغل کے نیچے بائیں پہلو میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضور علیہ السلام اس موقع پر فرمایا کہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، لخت جگر ہیں یہ، اور پھر فرمایا کہ اے اللہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، فاحب من یحبہما،
اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں پرورش پائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے گھرانے میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین ہے، اور چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ میرے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دو۔ وہ آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو سینے سے لگا لیتے اور انہیں پیار فرماتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت بھی فرمائی تھی۔ حضرت محمد بن زیاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جب کھجوروں کے باغ پک جاتے تھے تو حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہر آدمی اپنی کھجوروں کا صدقہ جو ہے لے کر آتا، مسجد نبوی کے اندر رکھ دیتا تھا اور کھجور کے خوشے لٹکا دیا کرتے تھے، تو پھر وہاں سے جو مستحقین حضرات ہوتے تھے ان میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔ تو اسی اثناء میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں تشریف فرما تھے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک آئے اور انہوں نے اس صدقے کی کھجوروں میں سے صرف ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لی، آپ علیہ السلام فرمایا کحن کحن، فرمایا فوراً فرمایا اس کو اگل دو، اس کو نکال دو، اور حضور علیہ السلام نے خود نکالی اور فرمایا کہ میرے بیٹے، ہم جو ہے وہ صدقہ اور خیرات نہیں کھایا کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کی ان کی تربیت فرمائی۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے سے واپس تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے۔ کسی سفر پر جاتے تب بھی سب سے پہلے ان کے گھر، آخر میں ان کے گھر تشریف لے جاتے، وہیں سے رخصت ہوتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک پردہ لٹکا ہوا ہے ان کے جو ہے وہ دروازے پر، جس میں کچھ تصویریں ہیں۔ حضور علیہ السلام واپس چلے گئے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے ان دونوں کے ہاتھ سے وہ کنگن اتروائے، حالانکہ دونوں بچے رو رہے تھے، اور فرمایا کہ میرے لیے، میری آل کے لیے دنیا زیب و زینت کی جگہ نہیں ہے بلکہ آخرت اللہ نے رکھی ہے۔ تو اس طرح سے حضور علیہ السلام نے صحابہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت بھی فرمائی۔ اسی طرح اب کتنی محبت تھی حضور علیہ السلام کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اقرع بن عابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، تو حضور علیہ السلام نے اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے بوسے لے رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی بھی کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا وہ خود بھی رحم سے محروم رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بوسے لیا کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سجدہ کرتے تو اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے، سوار ہو جاتے۔ آپ علیہ السلام ان دونوں کی وجہ سے اپنا سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے، اور چنانچہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ علیہ السلام نے سجدہ لمبا فرما دیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ میرے لخت جگر میری پیٹھ پر سوار تھے، اس لیے جلدی کرنا مجھے اچھا نہ لگا۔ تو حضور علیہ السلام نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اپنے سجدے بھی لمبے فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اور اتنے میں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، اور دونوں پر جو ہے سرخ قسم کے انہوں نے لباس قمیصیں پہنی ہوئی تھی، اور وہ ڈگمگا رہے تھے جیسے بچہ چلتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، گرتے کبھی اٹھتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنا خطبہ چھوڑا اور گئے، وہاں سے دونوں کو اٹھا کے ممبر پر ایک کو اپنے دائیں دوسرے کو بائیں طرف بٹھایا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
کہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہاری آزمائش کے ذریعے فتنہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے ان بچوں کو دیکھا کہ آ رہے ہیں اور گر کے آ رہے ہیں تو مجھ سے نہ رہا گیا، حتیٰ کہ اپنا خطبہ رو کر انہیں اٹھا کے لایا ہوں۔ اور بہت سے فضائل ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک روایت اور عرض کرتا ہوں، جس میں ایک دفعہ یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک دعوت میں جا رہے تھے، تو ہم بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ راستے میں دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے آگے، صحابہ کو پیچھے روک لیا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، اور ان کو پکڑنے کے لیے آگے ہو گئے، اور پھر وہ بھاگتے تھے حضور علیہ السلام کے پیچھے جاتے، جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑتا کرتا ہے، کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے، ایسے حضور علیہ السلام ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو پکڑا اور ان کو گلے سے لگا لیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھ دیا ان کے، اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ آپ نے گدی کے پیچھے رکھا اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیا حضور علیہ السلام نے۔ اس قدر محبت تھی حضور علیہ السلام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت حسین کا بچپن ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرات اہل بیت اطہار کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور اس محرم کے مہینے میں ان حضرات کی سنتوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔